اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل هو الذي أنشأكم، آپ فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک تو میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب دیکھ لیں گے اس کو قریب. سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ تو وہی ہے جس کو تم جلدی بلایا کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الملک کا دوسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ملک کا عنوان ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس پر اللہ رب العزت نے مختلف دلائل بیان فرمائے. پہلے وہ دلائل تھے جن کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا، ستاروں کے ساتھ تھا، یعنی اوپر والی چیزوں کے ساتھ تھا. پھر وہ دلائل بیان کیے جن کا تعلق زمین کے ساتھ تھا. پھر وہ دلائل بیان کیے جن کا تعلق فضا میں اڑنے والے پرندوں کے ساتھ تھا. اب اللہ تعالیٰ وہ دلائل بیان کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں
اوپر دیکھو آسمان میں تو بھی میری قدرت کی جھلکیاں تمہیں نظر آئیں گی، نیچے زمین میں دیکھو تو بھی میری قدرت کے شاہکار تمہیں دکھائی دیں گے، فضا میں اڑتے پرندے دیکھو تو بھی میری قدرت کی جھلک تمہیں دکھائی دیں گے، اور اپنے وجود کے اندر نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں تب بھی میری قدرت ہی دکھائی دے گی، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ چنانچہ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی، وہی تو ذات ہے نا، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے تمہاری بنیاد رکھی، اور کبھی لوتھڑا اور کبھی بوٹی اور کبھی ہڈی اور کبھی اس کا ڈھانچہ اور کبھی اس کے نقش و نگار اور کبھی اس کے اندر اپنی قدرت کا روح، یہ سارے کرنے والا کون ہے؟ یہ تمہارا اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہاں نطفہ بے جان اور کہاں اشرف المخلوق انسان، کہاں ایک بے جان نطفہ اور کہاں انسان چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا بولتا دوڑتا، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَمَا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، آپ فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنایا۔ یہ کانوں کے اندر سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جس کی طاقت اللہ چھین لے، دنیا والے زور لگا لگا تھک جاتے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتی۔ ہمارا تو گھر کا تجربہ ہے، ہمارا بیٹا جو نہیں سنتا، وہ کتنے جتن کر چکے، کئی دفعہ آلہ لگا چکے، مہنگے سے مہنگا آلہ لگا چکے، بس جناب آواز جاتی ہے تو سمجھ کوئی نہیں آتی، اگر جاتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جناب یہ کس قسم کی بندہ بول رہا ہے یا کوئی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے، یہ پہچان الگ الگ نہیں ہو پاتی۔ اور یہ ہمارے ایک کان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس میں نظام رکھا ہے، انسان بولتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، کوئی جانور کی آواز آتی ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ اندھیرے کے اندر کوئی بندہ بول رہا ہے تو پھر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ جناب یہ کون بول رہا ہے، آوازوں کے انداز سے پہچان لیتے ہیں۔ کتنے فلٹر اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، کتنے ساؤنڈ اللہ نے لگائے ہیں، کیسے کیسے باتوں کو جناب وہ کور کر کے ہمارے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر سمجھا دیتے ہیں، اور ایک آدھ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایسا بھی چھوڑا ہوتا ہے جو نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے یہاں کیا کمی تھی؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کے کانوں کو درست کیا، اس کے کان کو بھی درست کر دیتے۔ یہ اللہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں میرے سامنے بغاوت نہ کیا کرو، میری قدرت اور میری طاقت کا انکار نہ کیا کرو، میں اللہ تعالیٰ بہرا پیدا کروں، کون ہے بھائی کا لال جو تمہیں سنا سکے؟ اور اسی طرح فرماتے ہیں والابصار، میں نے بینائی دی ہے، میں نے آنکھیں دی ہیں تمہیں۔ ظاہری آنکھوں کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت، اور دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصارت۔ نہ، ظاہری آنکھوں کو کہتے ہیں بصارت اور دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت۔ یہ بصارت میں نے تمہیں عطا کی ہے، دیکھو اس کے ساتھ، اور پھر بصیرت بھی حاصل کرو اور سوچو کہ یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مادر ذات پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ اندھا پیدا کرے، کہو دنیا کے ڈاکٹروں کو علاج کریں، کوئی نہیں علاج کرنے والا، تو یہ آنکھیں اور آنکھوں کا نور یہ کون دینے والا؟ اللہ۔ اللہ سب کی آنکھوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ والافئدہ، یہ تمہارے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل، فرمایا یہ اپنی رفتار سے دھڑک رہا ہے، اس کی دھڑک کو تھوڑا سا اللہ روک دینا، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ کس کے امر سے دھڑک رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے دھڑک رہا ہے دل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو دل ہے نا، جس کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ ذکر اللہ کا قرآن کو بھی ذکر کہتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کا قرآن جو ہے یہ دلوں کی صفائیوں کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صفائی کا کیا طریقہ؟ دو چیزیں آپ نے بتائیں، ایک موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دوسرا اللہ کی کتاب کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ دلوں کی صفائی کا ذریعہ۔ تو بلکہ یہ دل کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں میں غور کرو، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھو تمہاری زندگی گزر جائے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب سانس اندر لیتے ہو نا، یہ زندگی کو کھینچتا ہے، لمبا کرتا ہے، اور جب باہر آتا ہے یہ تیرے بدن کا سکون ہے۔ یہ تیرے بدن کا کیا ہے؟ اندر کھینچا تو تیری زندگی کو کھینچا، اس نے لمبا کیا،
باہر سانس آیا تیری زندگی کا سکون ہے. ارے ایک سانس کے اندر تیرے لیے دو بڑی نعمتیں موجود ہیں. ایک سانس کے اندر تیری حیات بھی لمبی ہو رہی ہے, تیری زندگی کے سکون اور وجود کی راحت کا باعث بھی بن رہا ہے, اور ہر ایک کا اگر تو شکر ادا کرتا رہے تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی جو شکر ادا نہیں کر پائے گا, لیکن تو پھر بھی نہیں کرتا. قلیلا ما تشکرون, قلیلا ما تشکرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ ہے انسان کے بدن میں, اور انسان کو چاہیے ہر روز ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے, ہر روز کے بدلے میں. صحابہ کا یا رسول اللہ ایک ایک پیسہ بھی صدقہ کریں, ایک ایک روپیہ بھی, تو 360 تو بن جاتے ہیں, 360 تو بن جاتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اتنا کون کر سکتا ہے؟ ہمارے ادھر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر چندریب صاحب, گوڈے بڑا درد ہے جی. کری ڈاکٹر صاحب صدقہ کرو تو ٹھیک ہو جائے. کتنا کتنے گرام؟ میں کہا نے ماں کیا ہوتا 1000 روپے کر دیا کرو. اس کا گوڈے تو شاید ٹھیک ہو جائیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کا علاج کون کرتی ہے؟ ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے 360 روپے کا ہر روز ہمیں دینا پڑے جناب. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے ہم میں سے اتنی طاقت تو کوئی نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب توفیق صدقہ کرو, اور جو مالی طاقت نہ ہو تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو, تمہارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھک جائے گا, اللہ تعالیٰ اسی کو صدقہ بنا دو. تو بارکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. قل آپ فرما دیجیے هو الذی ذرأکم فی الارض, اسی اللہ نے تو تمہیں زمین میں پھیلا دیا. آج زمین کے اندر انسان ہی انسان, حالانکہ پہلے ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, سورۃ النساء. اے لوگو ڈرو اس ذات سے جس اللہ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها, پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کی زوجہ بنائی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آج دنیا گھوم کے دیکھ لو, جدھر جاؤ گے تمہیں انسان نظر آئیں گے, مختلف رنگ روپ والے, مختلف چال ڈھال والے, رہن سہن کے طور اطوار والے. اللہ فرماتے ہیں بنیادی طور پر تو ایک آدم علیہ السلام تھے, پھر اسی سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر انسان پھیلا دیے. قل هو الذی, کس نے پھیلایا؟ هو الذی ذرأکم فی الارض, اسی اللہ نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں. وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. پھیلتے پھیلتے پھیل جاؤ گے, پھر سمٹتے سمٹتے سمیٹ کے سب کو اکٹھا کر کے محشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن حالت یہ ہے انسانوں کی, آسمانوں کی طرف دیکھو تو میری قدرت, زمین میں دیکھو تو میری قدرت, فضا میں اڑتے پکھو پرندے دیکھو تو میری قدرت, اپنے وجود کے اندر ایک ایک حصے پر غور کرو تو میری قدرت. لیکن بجائے ماننے کے منکرین کی حالت یہ, وَيَقُولُونَ, وہ کہتے یوں ہیں آگے سن کر, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب پورا ہوگا جی, یہ بتاؤ قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کے ذرا چال چلن دیکھو, طور طریقے دیکھو, میری آیات سن کر آگے کہتے ہیں تاریخ بتاؤ جی کب آ رہی ہے قیامت. ان کنتم صادقین, سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی قیامت. قل, جواب دے میرے پاک پیغمبر, انما العلم عند اللہ, قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. انما العلم عند اللہ, یہ کب آئے گی اس کا علم میرے پاس نہیں, میرے اللہ کے پاس ہے. سورۃ النازعات میں فرماتے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. آپ سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر قیامت کب آئے گی, آپ کا اس کے ذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے, قیامت قائم آپ نے تھوڑی کرنی ہے جو آپ سے پوچھتے ہیں, قائم تو کس نے کرنی ہے؟ الی ربک منتہاها, اس کا علم قیامت والا اللہ کی طرف جائے گا, اس کی انتہا اللہ کے پاس ہے. آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں, وہ اس سے پوچھے, وہ اس سے پوچھے, وہ صحابی سے پوچھے, وہ نبی سے پوچھے, وہ فرشتے سے پوچھے, جبرائیل سے پوچھے, پھر آ کے کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس. سارے پوچھتے پھریں گے لیکن قیامت کا علم تو رب کے پاس جائے گا. الیہ یرد علم الساعہ, قیامت کا علم پھیر پھور کے اللہ کے پاس ہی جائے گا, اس کے علاوہ جاننے والا
کیونکہ قائم کرنے والا جو کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ فرمایا انما انا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تاریخ بتانے کے لیے نہیں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. فلما رأوه زلفۃ، جب وہ نزدیک آ جائے گی، جب موت تمہاری قریب آ جائے گی اور جناب تمہارا روح کھینچا جا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح کھینچ کر میرے فرشتے نکالتے نکالتے حلق تک لے آئیں گے، کوشش کرے گا سانس لینے کی، لے نہیں پائے گا، دم گھٹ رہا ہے جی، کوشش کر رہے ہیں جی، سینہ ملو جی جناب، سانس چل پڑے جناب، ہاتھ پاؤں کی تلیاں ملی جا رہی ہیں، راحت دینے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، ادھر سے آکسیجن بھی لگا دی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وکیل من راق، پھر کہتے ہیں کوئی دم والا بھی بلا لو تاکہ شاید سانس چل پڑے. وظن انہ الفراق، سارے بیٹھے مریض کے پاس کوئی آکسیجن تیز کر رہا ہے، کوئی دم والے کو بلا رہا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کی تلیاں مر رہا ہے، کوئی سینے کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے کہ آسانی ہو جائے، لیکن جس کے اوپر بیت رہی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جاتا ہے آج فراق کا دن آ گیا، آج جدائی کا دن آ گیا. اے میرے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کو الوداع کہہ لو، اے میرے دوڑنے والے پاؤں آج رخصت ہونے کا وقت آ گیا، طاقت کے چھن جانے کا وقت آ گیا. آج ہاتھوں کی قوت کے ساتھ پنجہ آزمائی کیا کرتا تھا، آج ہاتھوں کی قوت کے ختم ہونے کا دن آ گیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑی جا رہی ہے. آج پاؤں اٹھا کر آپس کے اندر ملانے کی طاقت بھی کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر نہ لگاؤ، جلدی جلدی سیدھا کر رہو ورنہ بدن اکڑ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں آج یہ حالت ہو گئی اس پہلوان کی جو کل دوڑا کرتا تھا، یہ حالت ہو گئی آج اس شیر دل بندے کی جو کل جناب للکارا کرتا تھا. آج پنڈلیاں سیدھی کی جا رہی ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑا جا رہا ہے، انگلیاں ہاتھوں کی سیدھی کی جا رہی ہیں ورنہ یوں ہی مڑی ہوئی رہ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں اے انسان فلما رأوه زلفۃ، یہ جو کہتے ہیں نا کب آئے گی قیامت، او جی کب آئے گی موت، او جی کب آئے گا اللہ کا عذاب. فلما رأوه زلفۃ، جب نزدیک دیکھ لیں گے فرشتے روح کھینچنا شروع کر دیں گے، جب رگوں سے رگوں کو توڑ توڑ کر امر الہی کو نکالنا شروع کر دیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے، مارے غم کے برے ہو جائیں گے، مارے خوف کے برے ہو جائیں گے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، سورۃ النازعات میں فرمایا دل دھڑک رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، حالت کیا ہو جائے گی. اللہ فرمایا جب چیخیں گے تو کیا ہوگا. وکیلا، اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، او تاریخ پوچھنے والوں، پوچھتے تھے کب آئے گی، یہ ہے وہ ھذا الذی، یہ ہے نا وہ تاریخ جس کا تم مطالبہ بار بار کرتے تھے جی، بتاؤ کب آئے گی موت، بتاؤ کب اللہ کا عذاب آئے گا، بتاؤ کب پکڑ آئے گی. یہ آ گئی ہے. وکیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی ہے، یہ عذاب تو وہی ہے، تدعون جس کو تم بلایا کرتے تھے، کہتے تھے کب آئے گا. یہ اللہ کی پکڑ آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس دن پھر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا. اس دن سے پہلے پہلے یہ دلائل سنو، سمجھو اور مان لو. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں گے. قل ھو الذی انشاکم، آپ فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو. قل ھو الذی ذراکم فی الارض، آپ فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین، جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں. وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب دیکھ لیں گے کہ اس کو نزدیک، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو برے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ تو وہی ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔